قریب رہنے والے حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف صاحب خطیب امام مسجد چھاؤنی تشریف فرما ہے. یہ نقابت بھی کرتے ہیں، خطابت بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کیا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ دعا ہر طرح کی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو بہرحال ان کی موجودگی میں علماء کرام کو گواہ بنا کر ہم نبی کی نظر میں رہتے ہیں. واہ بولے سبحان اللہ. اتنے محفوظ گھر میں رہتے ہیں. واہ واہ. ہم نبی کی نظر میں رہتے ہیں. ہمارے عمران بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے 6 تاریخ کا پروگرام بھی میرا لیا ہے. جو اس نیت سے بھی آئے ہوں گے کہ سید صاحب کی تقریر کیسی ہو رہی ہے. بہرحال 10-15 منٹ کی گفتگو کیا ہوگا. بہرحال آپ سے میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے نظریات کے اعتبار سے بات کروں. جس طرح کی آپ کے خیالات ہیں اسی میری گفتگو ہوگی. بس تھوڑی سی تمہید آپ ملاحظہ کیجیے. ہم نبی کی نظر میں رہتے ہیں. اتنے محفوظ گھر میں رہتے ہیں. اتنے محفوظ گھر میں رہتے ہیں. اتنے محفوظ گھر میں رہتے ہیں. اور بتائیں تجھے بتاؤں گا. بتائیں تجھے بتاؤں گا. وہ میری چشمے تر میں وہ میری چشمے تر میں رہتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہمارے پردھان جی بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی اچھا استقبال انہوں نے کیا. محلے میں اس گاؤں میں 25 گھر مائنارٹی کا ہے جسے خاص مسلم کہا جاتا ہے. اور اتنی کم جماعت کے لوگوں نے اتنا بڑا پنڈال سجا دیا ہے. اتنا بڑا پنڈال سجا دیا ہے. حضرات، جب انسان کا ذوق و شعور بیدار ہوتا ہے اور خرد اعلیٰ منازل پہ جا کے پرواز کرتی ہے اور شعور میں ایک عجیب سی کیفیت اور طاقت و توانائی محسوس کی جاتی ہے، تب جا کے محبوب خدا کا ذکر سجایا جاتا ہے. تب جا کے مصطفیٰ کریم کے نام کی مجلس ہوتی ہے. جس مہینے میں آج پہلی شب آپ بیٹھے ہیں نا، جن کا نام بڑے پیر دستگیر غوث اعظم گیلانی ہے، وہ فرماتے ہیں میں عبد القادر جب تک نہیں چاہتا کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے. تو غوثی ٹولہ کے مسلمانوں آئے سن لیو، ایمان عقیدے کے ساتھ بیٹھو. جب عبد القادر جیلانی بغداد میں رہ کے فرماتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے، تو رسول خدا کی مرضی کے بغیر نبی کا ذکر کیسے سجایا جا سکتا ہے، مصطفیٰ کا جلسہ کیسے منایا جا سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دعوت، غوث کا دعوت، نعرہ تکبیر. آج جو جہاں ہے اتنا بڑا دعویٰ. آج چاند پہ کمندے مادے کے دعوے، زمین کے نیچے 100,000 فٹ نیچے کیا ہے. سائنسی ایجادات نے اس بات کی تحقیق کر دی ہے کہ کہاں کا پانی میٹھا ہے، کہاں کا پانی کھارا ہے، کہاں کھودا جائے گا. ہے سروے آپ دیکھیں گے. انجینئر ایسے بھی ہیں سیول کے، ایسے بھی آج تک آلات ہیں کہ کس زمین کو آپ کھود کر کے میٹھا پانی نکالیں گے اور کس زمین کو آپ کھود کر کے کھارا پانی نکالیں گے. یہ انجینئر پہلے بتا دیتا ہے. لیکن مسلمانوں مجھ سے قریب ہو جاؤ. مجلس رسول میں آنے والا ہر خطیب یہ چاہتا ہے کہ میں اچھی گفتگو کروں گا. ہر مقرر چاہتا ہے کہ میری جو تقریر ہوگی وہ طبع یار کو بے چین کر کے رکھ دے گی. میرا جو انداز ہوگا ہر ایک کو فریفتہ بنا دے گا. میرا جو لہجہ ہوگا ہر ایک کو اپنا متا ہو دیوانہ بنا دے گا. لیکن قسم خدا کی جب آنے والا خطیب محبت رسول میں مست ہو کر کے نبی کا دیوانہ ہو کر کے سنایا کرتا ہے، تو آنے والا بوڑھا نوجوان یہ کہا کرتا ہے ہوگا اور جو بنا ایمان و شان دے دے گا. نبی کا چاہنے والا نبی پہ جان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. درود پاک محبت سے آپ پڑھیں تو میں گفتگو کا تھوڑا سا آغاز کر کے پھر اس کو ملتوی کر دوں. محبت کے ساتھ درود پاک سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پڑوسی ملک کا ایک آدمی جس کا دعویٰ کیا ہے، لوگوں اگر تم کسی آدمی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، اسے دیکھنا چاہتے ہو، وہ نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے. اپنے کسی پروج کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرے سامنے آؤ، اس کا حلیہ بیان کرو. نہیں الدین صاحب نقابت کا ایک طرز لے کر کے جائیں.
خلیہ بیان کرو صاحب، میں ہو اس کی تصویر کاغذ پہ رکھوں گا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سیکنڈ دعویٰ کیا ہے اس کا؟ دوسرا دعویٰ یہ ہے اگر تم اس کا حلیہ نہیں جانتے ہو تو اس کی آواز کی کاپی کرو، آڈیو سناؤ، کوئی ریکارڈنگ سناؤ، کوئی بات سناؤ، اس کی آواز کو جیسے ہی سناؤ گے تو میں اس کی آواز کی ہو بہو کاپی تم کرو گے، میں اس کی تصویر کاغذ پہ بنا دوں گا۔ کتنا بڑا دعویٰ ہے۔ کیا حضرات استقبال کریں خطیب ایشیا یورپ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مسعود احمد صاحب اللہ برکاتی تشریف لا رہے ہیں، سارا مجمع کھڑا ہو کے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ رسالت، مولانا خلیلہ چترویدی صاحب اللہ ماشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ اگر اپنے نماز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ خلیلہ صاحب اللہ چترویدی، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، کھڑے ہو گئے ہیں تو فلر کا تھوڑا سا اور آگے چلے آئیے، ایک ایک قدم ہوگا آگے بڑھائیں، آپ بیٹھ جائیے انشاءاللہ، پیچھے ہٹنے کے بجائے آپ لوگ آگے بڑھیں، بیٹھ جائیں، محبت کے ساتھ سب لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیے، کوئی جائے گا نہیں، کھڑے ہونے کا فائدہ مت اٹھایا کیجیے، آپ بیٹھے کچھ دیر تقریر سن کر کے جائیے، کچھ دیر اپنے نام اعمال کی زنبیل کو نیکیوں سے وزن کر کے جائیے، محبت کے ساتھ بولیے یا رسول اللہ۔ جو دہاں میں کیا کہہ رہا تھا، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں آپ، کوئی اوپو کا یوز کرتا ہے، کوئی ایم آئی کا یوز کرتا ہے، کوئی ریڈمی کا یوز کرتا ہے، کوئی آئی فون یوز کرتا ہے، پھر آپ برانڈ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ون پلس بھی چل رہا ہے، اس کے ساتھ آئی فون پرانے زمانے کا ہے۔ بہرحال یہ سارے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہیں، یہ بتائیے موبائل کی قیمت کیسے بڑھتی ہے؟ موبائل کی قیمت کیسے بڑھتی ہے؟ جس کا کیمرہ جتنا دھانسو ہوگا اس موبائل کی قیمت اتنی زیادہ ہوگی، بولی ہے کہ نہیں؟ ہے کیا میگا پکسل جس کے پاس زیادہ ہو؟ یہ کیمرہ جو بن رہا ہے نا، کیمرے سے جس آپ اس لائف کو دیکھ رہے ہیں، جس کا کیمرہ جتنا بہتر اس کا لائف اتنا بہتر۔ کہنے کی بات یہ ہے ایک آلہ ہے کیمرہ، ایک ذریعہ ہے کیمرہ، ایک سائنسی ایجادات کا نام ہے کیمرہ، لیکن اس کیمرے کے پیچھے ہم اور آپ اپنے پیسے کو لے کے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر 10,000 کے موبائل میں کیمرہ اچھا نہیں تو 20,000 لگائیں گے، 20,000 کے موبائل کا کیمرہ اچھا نہیں تو 40,000 لگائیں گے، 40,000 کا کیمرہ اچھا نہیں تو 1,00,000 لگائیں گے، لیکن اپنے شوق و سنگار کو پورا کرنے کے لیے کیمرے کی تصویر کسی ضرور کریں گے۔ آج کے 1400 سال بعد کیمرے پہ مت ہو اور کیمرہ دیکھ کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والوں ایک بات یاد رکھو، آج سے 1400 برس پہلے ان آنکھوں کے کیمرے نے ایک ایسی تصویر اپنے عکس میں قید کیا ہے جس کو دیکھنے کے بعد دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کوثر زمزم تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر ساتھ سمندر کی شروعات آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کا معائنہ کرو، آؤ دار کے پورا جوان، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے کو 10 سال اور زندگی عطا کرے۔ آمین۔ نوجوانوں کو چیلنج کیا، ہاتھوں میں کیمرہ لے کر کے صرف ویڈیو شوٹ کرنے والے نوجوانوں، جب عشق نبی کی بات آتی ہے تو 80 سال کا بوڑھا نوجوان کھڑا ہو کر کے لوگوں کو چیلنج کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کیا جانے کبھی یورپی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے کٹے پہ صحراؤں میں ایک دشت و دشت ہے، کنیا بھی نہ چھوڑے ہم نے سارے ظلمات میں دوڑا دیے بھولے۔ اس لیے جب بھی آپ کو مجلس رسول میں آنا ہو لیکن انقلابی طرز عمل کے ساتھ آیا کیجیے۔ آپ دیکھیں گے ہمارے مقابلے میں جو جماعتیں ہیں وہ جب جلوس لے کے چلا کرتی ہیں تو ان کا انقلابی لہجہ ہوتا ہے، ان کا انداز انقلابی ہوتا ہے، ان کا طرز انقلابی ہوتا ہے، اور ہم جب مجلس رسول میں آتے ہیں تو ہمارا لہجہ بدل جایا کرتا ہے، ہمارا نوجوان گٹکا کھا کے بیٹھا رہتا ہے، ہمارا نوجوان پان کھا کے منہ میں بیٹھا رہتا ہے۔ میرے قوم کے لوگوں، آج آپ کہتے ہو ہم سے آگے کیسے گزر گئے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں جس قوم کے لوگوں نے تمہیں دیکھ کر کے کھانا سیکھا ہے، تمہیں دیکھ کے اٹھنا سیکھا ہے، تمہیں دیکھ کے بیٹھنا سیکھا ہے، تمہیں دیکھ کے چلنا سیکھا ہے، آج وہ تم سے آگے کیوں نظر آ رہی ہے؟ تو اللہ نے ہمارے بہت پہلے کہا تھا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی پہ اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا گوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ذالے سنیے اور دعوے کو سنا کے میں گزرنا چاہتا ہوں۔ ایک مصور تھا، عجب اپنے ہنر میں ایک تھا،
اور نہیں صاحب مسعود صاحب کے ساتھ تمام لوگ حاجی فاروق صاحب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مصور تھا عجب اپنے ہنر میں تھا, سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا. بے شک بے شک. سامنے رکھیے گا, سن کی آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا. ایک دن میں نے بسر ناز یہ چپکے سے کہا, اب اگر شاعری آگے بڑھے گی اور آپ کے دل کے قریب ہوگی تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. مصور تھا جب اپنے ہنر میں تھا, سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا. ایک دن میں نے بسر ناز یہ چپکے سے کہا, ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا. سبحان اللہ. اب شاعری رخ موڑ رہی ہے. ایک دن میں نے بسر ناز یہ چپکے سے کہا, ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا. کیا مصور تھا, عجب موری سے اسرار تھا. اور ماشاءاللہ کیا مصور تھا, عجب موری سے اسرار تھا وہ. الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا. سبحان اللہ. آپ سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ. کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم اچھے اور سب سے بہترین اور ساری دنیا میں ہدایت کا نور لانے والے پیغمبر کے کلے کو پڑھنے والے. کیا سے ساتھ تھا وہ. الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ. صاحب کشف تھا اور صاحب کردار تھا. صاحب کشف تھا اور صاحب کردار تھا وہ, یعنی امت کا بڑا مونس و غمخوار تھا. صاحب کشف تھا. سب لوگ بولے محبت کے ساتھ ساتھ دے تو میں کچھ دیر بول کے چلا جاؤں. کیا وہ سبھی تھا جب مونس سے اسرار تھا وہ. الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ. صاحب کشف تھا اور صاحب کردار تھا وہ, یعنی امت کا بڑا مونس و غمخوار تھا وہ. ایک دن اس نے دکھائی شہ لولا کی شان. شاعری اصل مرحلے پہ پہنچے, اصل مقام پہ پہنچے تو پورا مجمع محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے بولے گا یا رسول اللہ. کیا مصور تھا, جب مونس سے اسرار تھا وہ. الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ. صاحب کشف تھا اور صاحب کردار تھا وہ, یعنی امت کا بڑا مونس و غمخوار تھا وہ. ایک دن اس نے دکھائی شہ لولا کی شان, رکھ دیا سامنے میرے لاکھ روشن قرآن. رکھ دیا سامنے لا کر میرے اس نے قرآن اور کہنے لگا لو دیکھ لو. لوگ کہنے لگا لو دیکھ لو, تصویر ہے یہ جس کی تحریر ہے آقا وہی تفسیر ہے یہ. سبحان اللہ. محبت کے ساتھ بولے سبحان اور اللہ. کہنے لگا لو دیکھ لو تحریر ہے یہ جس کی تفسیر ہے آقا, جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ. پردے آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا, محبت کے ساتھ حضرات پردے آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا, منہ سے بے ساختہ میرے بس ہی نکلا. مرحبا سیدی مکی مدنی لربی جہاں فدائم کنم تو باجب خوش لکبی. کعبہ کوئے تو یا رسول اللہ, سروے مولے تو یا رسول اللہ, شبے میں راجے لیلت القدر جس سجوئے تو یا رسول اللہ, جس سجوئے تو یا رسول اللہ. اور جب 1400 سال بعد بریلی کے امام اہل سنت مجدد و ملت امام مہدی اعلیٰ میرے امام اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو بریلی کے تاجدار بول پڑے سرور کہو کی مالک و مولا کہو تجھے. سب علماء کرام ساتھ دے دے میرا. سرور کہو کی مالک و مولا کہو تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے, تیرے توسط و البیب تناہی شہ بنی اے جانے 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 تجلیہ کہو تجھے. 1400 سال بعد وقت سب سے بڑا بھی یہ کہہ اٹھتا ہے, لیکن رضا نے ختم شہن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, سبحان اللہ. حضرت میرے پاس وقت بہت کم ہے, بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. حضرات گرامی وقار, میں نے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تھوڑی دیر نبی کی میلاد پڑھنا چاہتا ہوں. جلسہ اصلاح معاشرہ ہوتا رہے گا, ذکر نبی لوگ کرتے رہیں گے, ہر موضوع سے گفتگو ہوتی رہے گی, لیکن 5 منٹ نبی کی میلاد پڑھ کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. حضرات جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا. محبت کے ساتھ جاتی ہوئی رات نے آتے ہوئے دن سے کہا, اے دن تجھے معلوم ہے سرکار آ گئے, سرکار آ گئے ہیں. اور جب سورج کو یہ خبر معلوم ہوئی نا, صبح سویرے نکلتے ہوئے سورج نے جب یہ مژدہ سنا سرکار آ رہے ہیں, تو اس سورج نے اپنے ٹائٹ اور فائٹ کرنوں کو, یعنی کہ تیز شعاؤں کو نرمی میں تبدیل کر دیا.
نرمی میں تبدیل کر دیا، اور جیسے ہی سورج کی نرماہٹ زمین کے اوپر پڑتی ہے، یہ ساری باتیں علم خیال کی غیر ذی وقل چیزیں، علماء یہ نہ کہیں گے کہ مولانا کس کو بلا دیتے ہیں۔ حضرات کے خیال میں اگر اس زمین کے پاس، گھاس پھوس کے پاس، چرند و پرند کے پاس، دنیا کی غیر ذی وقل چیزوں کے پاس زبان ہوتی تو وہ کیا کہتے؟ محبت کے ساتھ سنیے، جب سورج کی کرنیں اس صبح چمک چمک کر کے محبت کا مژدہ سنا رہی تھی اور سوکھی ہوئی گھاسوں پہ آ رہی تھی، تو گھاسوں نے سورج کی طاقت پا کر کے، ملٹی وٹامن آکسیجن پا کر کے گھاس جو سوکھے تھے ہرے بھرے ہو گئے۔ ہرے بھرے گھاس سے میں نے پوچھا، ارے تو سوکھی تھی ہری کیسے ہو گئی؟ تو ارے گھاس نے جواب دیا، پتہ نہیں سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں۔ ایک عربی جو رات میں اپنے باغیچے کو سوکھا دیکھ کے گیا، صبح کے وقت میں جیسے ہی آیا اور اپنے باغیچے میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا سوکھا ہوا درخت ہرا ہو گیا، ہرا ہو گیا ہے، اور ہرا درخت صرف ہرا نہیں ہوا بلکہ پھلوں سے اس کے خزے، اس کا پورا گچھا لدفل ہو گیا ہے۔ اس گچھے کے طرف جب اس عربی کی نظر پڑی، اس عربی نے اس درخت سے سوال کیا، ارے کل کا سوکھا ہوا درخت آج ہرا بھرا پھلدار کیسے ہو گیا؟ تو درخت نے ایک میوہ، ایک برکت والا پھل لے کر کے اس عربی سے کہا تھا، ارے پتہ نہیں ہے سرکار آ گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شارو شکیل احمد صاحب کی بلا نظامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آخری بات، حلیمہ سعدیہ جب سرکار کو قبیلے ساتھ میں لے کے گئی تو رات بھر ان کے چھپر سے، دنیا سعدیہ کا چھپر کہتی ہے، میں کہتا ہوں حلیمہ سعدیہ کا چھپر کسی محل سے کم نہیں ہے۔ دنیا کے مالداروں کا محل ایک طرف اور قبیلے سعد کی حلیمہ سعدیہ کی جھوپڑی ایک طرف۔ جب اپنے قدموں کے ذرے اچھال دیتا ہے، مہو نجوم کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، حلیمہ سعدیہ سر مرحبا مبارک ہو، خدا اسی طرح گلڑی میں ڈال دیتا ہے۔ حضرات، حلیمہ سعدیہ کے چھپر سے رات رات بھر روشنی نکل کر کے باہر آتی، قبیلے والے دیکھتے کہتے حلیمہ کے گھر میں کتنا روغن ہو گیا ہے، کتنا تیل ہو گیا ہے، کتنا ایندھن ہو گیا ہے کہ رات بھر یہ چراغ جلایا کرتی ہے۔ پڑوس کے لوگوں نے ایک رات سوچا حلیمہ سعدیہ کی چوری کو پکڑا جائے، کیونکہ یہ کہتی ہے میں چراغ نہیں جلاتی۔ جب جا کے دیکھا آنگن میں حلیمہ کے سرکار کھیل رہے تھے اور سرکار کے چہرے سے انوار چھلک چھلک کر کے آسمان کی طرف ساری کائنات کو روشن کر رہے تھے، جس کے لیے میرے اعلیٰ سب نے کہا تھا صبح طیبہ میں ہوئی بٹائے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے پیارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ پردے پیارا نور کا، نور دن دونا پلا دے دائی صدقہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حلیمہ سعدیہ سے ساتھ کے قبیلے والوں نے پوچھا اتنی چمک کہاں سے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا پتہ نہیں سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، دیواروں پر سجاؤ سرکار آ گئے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ گئے ہیں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ گئے ہیں، اور سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ گئے ہیں۔